اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے نکالے ثمرات میں سے تمہارے لیے رزق. یہاں پیچھے خرچ کرنے کی بات ہے اور دوسری طرف اللہ کی نعمتوں کی بات ہے. اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نکالا ہے، کیا کچھ پیدا کیا ہے. اگر اللہ بھی تمہاری طرح کرے کہ نہ دے تم کو، نہ آسمان سے بارش برسے، نہ زمین سے پھل پیدا ہو، نہ تمہارے لیے رزق کا کوئی سامان ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ دیکھیں ہم اپنی ضروریات پہ پھر خرچ کر لیتے ہیں. ایک دن کی معمولی گروسری بھی کتنے کی ہوتی ہے؟ جسٹ ون ڈے کی. دودھ بریڈ ہی کو آپ لے لیں، $10 چلے کر لیجیے. لیکن اگر ہمیں ایک دن $10 میں کوئی چیز دین کی وجہ سے خرچ کرنی پڑ جائے، خریدنی پڑ جائے، تو کتاب ہی ہے اور دل پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. اچھا اس کو پیسے دینے کے فری نہیں مل سکتی، کوئی بانٹ نہیں سکتا، کوئی اور ہی دے دے ہمیں تو، اور کیا ضرورت ہے اس کی؟ نہ بھی پڑھا تو گزارا ہو رہا ہے اور بھی ہو جائے گا. کیونکہ وہ پتہ نہیں ہے نا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. لیکن جاننے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں. یعنی دین کے لیے جب بھی خرچ کرنا پڑتا ہے تو ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فیسلٹیز فری میں ملنی چاہیے. کیوں کہتے ہیں خرچ کرو؟ اور اگر سب کا یہی ٹرینڈ ہو، سب کا یہ رجحان ہو، تو پھر تو سارے کام ٹھپ ہو جائے نا. یہ تو شکر اللہ کا کہ کچھ لوگوں کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں کہ گاڑی چلتی رہتی ہے. اگر ہم صرف ایک دن کی معمولی یعنی منیمم گروسری بھی ہفتے میں ایک دن بھی یہ سوچ کے کہ چلو آج میں روزہ ہی رکھ لیتی ہوں، آج ایک وقت کا میں کھانا سرنڈر کر دیتی ہوں، اور اس کے جو پیسے ہیں وہ بچا کے میں کسی کتاب پہ یا کسی اور دین کے کاز پہ لگا دیتی ہوں، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ پلان کریں سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن شیطان انہی چیزوں کو بھاری کر دیتا ہے، حالانکہ یہی چیزیں کل کام آنے والی ہیں. سرا و علانیتاً. Assalamu alaikum. I just wanted to share that I was reading the book, The Biography of Imam Bukhari, that we got yesterday, and I was just reading about his trials, that although he had money, but he always spent it in the way of the deen, to travel or to get books or whatever he needed. And then also, like, I was just thinking that he put so much of his money and effort in getting knowledge, and although he didn't get any benefit right away in the world, like now everyone reads his book and he's so famous, like he's getting reward constantly for that. اب اگر کوئی شخص پیسے لگا کے وہ فری نہ دیتا تو ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو خود خرید کے پڑھتے؟ کسی نے ایفرٹ لگائی، الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیا نا. اب وہ پڑھ کے جو انسپریشن ہم کو ہوتی ہے، ہمیں بھی پھر موٹیویشن ہوتی ہے ہم بھی کچھ کریں، علم حاصل کریں، کسی کو بانٹیں، کسی کو دیں، کچھ کریں. تو جاننا اور نہ جاننا برابر نہیں ہوتا، لیکن جاننے کے لیے بھی پھر کچھ لگانا پڑے گا نا، جان مال وقت کچھ تو کوئی قربان کرنا ہی پڑے گا. تو اس اوور آل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایمان والوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے نا، کل عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجیے. ہم سب کس کے بندے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم زیادہ لاڈلے بنتے ہیں نا اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلوں سے کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہیے جو ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی ہے. وہ آئے گا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں تو یاد نہیں رہا. یہ کسی اور سے نہیں کہا جا رہا، ہم سے کہا جا رہا ہے. اس دن تجارت نہیں کام آئے گی جس بزنس میں تم دن رات لگے رہے اور مال سمیٹتے رہے، اور دوستی بھی کام نہیں آئے گی کہ جن کے بھروسے پہ آج تم سارے غم بھول جاتے. دیکھو اللہ نے کس طرح تم پہ اپنی نعمتیں کی ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس نے آسمان بنائے تمہارے لیے، زمین بنائی. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا. وسخر لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی. لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے اس نے نہریں مسخر کی تمہارے فائدے اٹھانے کے لیے. سخرہ کا مطلب ہوتا ہے کام پہ لگانا، خدمتگار بنانا.
کہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کو لگی ہوئی ہیں.